آج پاکستانی جوڈیشری کا اہم ترین دن ہے کیونکہ آج کے روز سپریم جوڈیشل کونسل سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدر پاکستان کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس کی سماعت کر رہی ہے، جبکہ ہائی کورٹ میں تعیناتی سے لے کر سپریم کورٹ تک انہیں کئی بار وکلاء برادری اور اداروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وکلاء کو کیا تحفظات ہیں، آج تک کیوں ان کے خلاف ڈیفرنٹ اداروں نے ایکشن لینے کی بات کی، اور صدر پاکستان کی جانب سے آخر ان کے خلاف ریفرنس کیوں بھیجا گیا ہے۔ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اعلیٰ عدلیہ کا جج چیف جسٹس افتخار چودھری کے دور میں بنایا گیا تھا۔ افتخار محمد چودھری نے بھی کوئٹہ سے ہی عدالتی کیریئر کا آغاز کیا تھا اور سپریم کورٹ میں کراچی میں بدامنی از خود نوٹس کیس میں قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس چودھری افتخار کی عدالت میں معاونت کے لیے پیش ہوتے رہے تھے، اور جب عبوری آئینی حکم کے تحت حلف اٹھانے والے جج برخاست ہوئے تو بیرسٹر قاضی فائز عیسیٰ کو بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تقرر کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہوئے تو بلوچستان نیشنل پارٹی منگل نے ان کی تعیناتی کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ اس درخواست میں بھی یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جسٹس عیسیٰ کی تعیناتی آئین کے خلاف ہے، کیونکہ کسی کی بھی بطور جج تعیناتی کے لیے اعلیٰ عدالت میں 10 سالہ پریکٹس کا تجربہ ہونا انتہائی ضروری ہے، جبکہ ان کی تعیناتی ایڈ ہاک بنیادوں پہ ہوئی تھی، جبکہ مستقل بنیادوں پر میرٹ کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ اگر ہم بات کریں قاضی فائز عیسیٰ کے سیاسی گھرانے کے حوالے سے تو ان کا تعلق بلوچستان سے تھا اور ان کے آباء و اجداد بلوچستان کے علاقے قندھار میں موجود تھے۔ بعد میں وہ بلوچستان کے علاقے پشین میں آ کر آباد ہو گئے۔ ان کے دادا قاضی جلال الدین کلات ریاست کے وزیر اعظم رہے، جبکہ والد قاضی محمد عیسیٰ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما مانے جاتے تھے۔ انہیں آل انڈیا مسلم لیگ بلوچستان کے پہلے صدر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ بعد میں پاکستان کے قیام کے لیے ریفرنڈم ہوا تو انہوں نے بھی اس میں بھرپور تحریک چلائی تھی۔ امریکہ اور انڈیا میں پاکستان کے سابق سفیر اور اقوام متحدہ میں مندوب جہانگیر اشرف قاضی ان کے کزن ہیں، جبکہ مرحوم بلوچ قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری سے بھی ان کے قریبی رشتہ داری مانی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں قاضی فائز عیسیٰ کے بچپن کے حوالے سے تو وہ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ بعد میں کراچی گرامر اسکول سے اے لیول کرنے کے بعد وہ قانون کی ڈگری حاصل کرنے لندن چلے گئے، جہاں سے 1985 میں واپس آئے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے وکیل کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ بطور وکیل وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ میں بھی پیش ہوتے رہے، جبکہ متعدد بار عدالت میں بطور معاونت اور مددگار بھی طلب کیے جاتے رہے۔ وہ بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ بار کے رکن تو رہے، لیکن بار کی سرگرم سیاست میں کبھی حصہ نہ لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ مفادات عامہ کی آئینی درخواستیں بھی دائر کرتے رہے، جبکہ بینکنگ، ماحولیات اور سول قوانین میں ان کی مہارت موجود ہے۔ وہ عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے منصوبوں پر قانونی معاون رہے ہیں۔ ان منصوبوں میں کراچی ماس ٹرانزٹ، ہائی وے فنانسنگ اینڈ آپریشن، بلوچستان گراؤنڈ واٹر ریسورسز بھی شامل ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی سے قبل وہ انگریزی اخبارات میں آئین و قانون، تاریخ اور ماحولیات پر تجزیاتی آرٹیکلز بھی لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میس میڈیا لاز اینڈ ریگولیشنز کے مشترکہ مصنف، بلوچستان کیس اینڈ ڈیمانڈ کے بھی لکھاری مانے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر قاضی فائز عیسیٰ پر یہ الزام کیوں لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت اور اداروں پر تنقید کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جب 2016 کے کوئٹہ سول ہسپتال خودکش حملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا تو اس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دی گئی تھی۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے اور ساتھ میں کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ کمیشن نے نیشنل ایکشن پلان کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کے ادارے نیکٹا کی بھی ناقص کارکردگی کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ جسٹس عیسیٰ کی سربراہی میں قائم اس کمیشن نے اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار سے کالعدم تنظیم اہل سنت و جماعت کے سربراہ علامہ یوسف لدھیانوی سے ملاقات پر بھی سوال اٹھا دیا تھا، جبکہ چودھری نثار نے الزامات کو ذاتی قرار دے دیا تھا اور حکومت نے کمیشن کی رپورٹ پر نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی دوسری بڑی وجہ یہ مانی جاتی ہے کہ ان کی جانب سے فوجی عدالتوں کے قیام کی مخالفت کی جاتی رہی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने जब 2015 में चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में फौजी अदालतों के क़याम के हक में फैसला दिया तो जस्टिस काजी फायज ईसा इन 6 जजों में शामिल थे जिन्होंने फौजी अदालतों की मुखालफत की थी। इन जजों का मौक़िफ़ था कि इन अदालतों का क़याम अदलिया की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तहम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस फैसले को कौम की फतह करार दिया था और कहा था कि इन अदालतों की मदद से दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सबसे ज़्यादा अज खुद नोटिस लिए और जस्टिस काजी फायज ईसा इस कार्रवाई पर भी एतराज़ किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार के हमरा पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमला केस की अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट सेल के पास बराह रास्त कोई अख्तियार नहीं वो दरख्वास्त को अज खुद नोटिस में तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने ये भी एतराज़ किया था कि आर्टिकल 184(3) के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ज़रूरी है। इसी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अचानक अदालत बर्खास्त कर दी थी और कुछ देर बाद जब अदालत दोबारा लगी तो बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा शामिल ही नहीं थे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक-ए-लब्बई पाकिस्तान के धरने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में जस्टिस ईसा के फैसले ने सिविल इदारों के साथ साथ अस्करी इदारों को भी कटहरे में ला खड़ा किया था। तहरीक-ए-लब्बैक ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सिंगम में वाक़े फैज़ाबाद इंटरचेंज पर इंतखाबी हलफनामे में खत्म नबूवत के हवाले से मुतनाज़ तरमीम के खिलाफ नवंबर 2017 में धरना दिया था, जिसका एहतमाम वज़ीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे के बाद हुआ था। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में आर्मी चीफ और बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान को वज़ारत दिफा के तवस्सुत से हुक्म दिया कि वो फौज के इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या गिरोह की हमायत की थी। अदालत ने ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को भी हदायत की थी कि वो अपने दायरे अख्तियार में रहते हुए काम करें। हम आपको ये बताएंगे कि आखिर वकला बरादरी जस्टिस काजी फायज ईसा के मामले पर तकसीम क्यों नजर आती है। फैज़ाबाद धरने के फैसले पर जस्टिस काजी फायज ईसा की हमायत और मुखालफत पर वकला बरादरी इंतहाई तकसीम हो गई। इस फैसले पर पंजाब बार कौंसिल ने नाराज़गी का इजहार करते हुए इनकी बरतरफी का भी मुतालबा किया था। पंजाब बार कौंसिल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सुनाते हुए कानून के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी पंजाब बार कौंसिल के मुतालबे को इंतहाई मुस्तरद कर दिया था और करार दिया कि किसी इदारे को अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इस हवाले से मुल्क के नामवर वकला रहनुमा और साबिक जज जस्टिस रशीद रिजवी का कहना है कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा को फारिग किया गया तो 2007 से भी बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। याद रहे वो तहरीक जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए चलाई गई थी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन पर मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा